من بعد ومن يتولهم منكم فإنه منهم صدق اللہ العظیم۔ مسلمانان پاکستان تنظیم اسلامی کا یہ احتجاجی مظاہرہ آپ کے ہاں اس لیے آیا کہ آپ کو بتا سکے کہ پاکستان کے میر جعفروں اور میر صادقوں نے آج پاکستان کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ انہی کا شاخسانہ ہے کہ آج کتنے ہی عرصے سے ایک طرف تو ہمارے پاکستان پر ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں جس کے اندر ہزاروں کے حساب سے بوڑھے بچے نوجوان اور عورتیں جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں، اور کہتے تو ہیں کہ یہ ڈرون حملے نہ کیے جائیں، لیکن جواب کیا ملتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور پچھلے ایک ماہ کے اندر کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ آپ کو اس کی وجہ معلوم ہوگی کہ وہ عالمی دہشت گردوں کا نمائندہ ریمنڈ ڈیوس، جس کی دہشت گردی کی یہ انتہا ہے کہ اس نے لاہور کے اندر دن دہاڑے دن کی روشنی میں سورج کی روشنی کے اندر پاکستان کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کی مدد کے لیے آنے والی گاڑی نے ایک اور نوجوان کو بھی کچل کے رکھ دیا۔ اگر بات یہی رکتی تو بات ہوتی ایک کی بیوہ صرف اس لیے خودکشی کر گئی کہ اسے یہ توقع نہ تھی کہ یہاں اسے انصاف ملے گا۔ اور ایک کے سسر کا معاملہ کیا ہے، کل کی اخبارات اٹھائیے، پریس کے اندر دیکھیے کیا خبر آتی ہے کہ اسے صرف دھمکیاں ہی نہیں دی گئی بلکہ اسے مارا پیٹا بھی گیا اور اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس خون لاحق جو خون اس نے بہایا ہے اسے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے آج نہ تو ڈرون حملے رک رہے ہیں اور نہ ہی پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ قائم ہے۔ مسلمانوں، انسانوں، گھر کس لیے ہوتا ہے؟ گھر اس لیے ہوتا ہے تاکہ حفاظت ہو، اور اگر گھر کا سربراہ اس گھر کی حفاظت نہ کر سکے تو اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں۔ لیکن کیا کہیں، ہزار افسوس، ایوان صدر کیا کہتا ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں کہ اس کا جواب کیا ملے گا۔ ہمیں علم ہے کہ ڈالر نہیں ملیں گے، لیکن ہمیں اس سے کیا غرض، ہماری تو وہی جینا وہی مرنا ہے۔ تمہیں ڈالروں سے غرض ہو۔ اور شیرین رحمان کی زبان بند ہوئی تو فوجیہ بہاپ اٹھی، اس نے کیا کہا کہ اس ریمنڈ ڈیوس کو جو کہ CIA کا پاکستان کا اس وقت کا چیف اسٹیشن ہے، اس کے بارے میں کیا کہا کہ اسے سفارتی استثناء حاصل ہے۔ مانا کہ سفارتی استثناء حاصل ہوگا، کون کہتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم ترین رکن ہے۔ ذرا آگے بڑھیے، رحمان ملک صاحب کیا سبق دے رہے ہیں کہ بھائی اس کے پاس ڈاکومنٹس مکمل ہیں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب، بات لمبی ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں کہ دیت دے کر معاملے کو حل کر لو۔ مسلمانوں، زندوں کے تو پیسے لیتے ہو اور مردوں پہ بھی پیسے لینے شروع کر دیے۔ ذرا آگے بڑھیے، محمد نواز شریف صاحب کیا بیان دیتے ہیں کہ اس کیس کو مس ہینڈل کیا گیا۔ ہم پوچھتے ہیں، آج کا یہ اجتماع پوچھتا ہے کہ ملک کے اندر اگر کوئی غیر ملکی کسی مسلمان کو، پاکستانی کو شہید کرے تو کیا کہیں گے کہ یہ کیس مس ہینڈل ہوا ہے؟ نہیں، کہا جائے گا کہ وہ قاتل ہے۔ اگر قاتل نہیں تو ثابت کرو، لیکن کون کرے؟ لاہور کی مدن چنگی گواہ ہے۔
لیکن بات یہاں بھی رک نہیں رہی اور آگے بڑھیے. اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے کہ اس عالمی دہشت گرد کے نمائندے کو امریکہ واپس بھیج دیا جائے. اور شنید یہ ہے کہ وہ جو دوسرے تھے انہیں بھیج دیا گیا. اور اس سے بھی بڑھ کے ڈرتے ہو. کس سے ڈرتے ہو؟ کس سے؟ اس سے ڈرتے ہو کہ ڈرون حملے ہوں گے، وہ تو پہلے ہو رہے، لیکن ڈرتے اس سے ہیں کہ ڈالر نہیں ملیں گے. مسلمانوں یاد رکھو، جو قومیں غلامی کے اندر جاتی ہیں ان کی کبھی عزت نہیں ہوا کرتی، اور غلاموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن اس غلامی کی ان زنجیروں کو اگر یہ توقع رکھو کہ یہ ڈالر کے خریدار، یہ یورپی تہذیب کے دلدار، یہ ملک دشمن یہ ان زنجیروں کو توڑیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی. خام خیالی ہوگی. انہیں تو تبھی توڑا جا سکتا ہے کہ جب ہم میں سے ہر ایک اٹھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرے کہ اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، یہ آپس کے اندر دوست ہیں، اور جو کوئی بھی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اور آج کا یہ اجتماع اس بات کا مطالبہ کرنے کے اندر حق میں غالب ہے، اور یہ چند لوگوں کی بات نہیں، یہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. اگر استثناء کی بات ہی کرتے ہو تو کہاں تھے اس وقت کہ جب عافیہ صدیقی کو امریکہ نے سزا دے کے رکھی؟ بھائی وہ بے گناہ پاکستان سے اغوا ہوئی، افغانستان کے اندر رکھا اور امریکہ کے اندر جا کے اس امت کی بیٹی کو 86 سال سزا دے دی گئی. اس وقت کہاں تھے؟ کہتے ہو عالمی عدالت کے اندر جائیں گے، جانا کنونشن کی بات کرتے ہو. پاکستان سے یہ اسلام آباد چلا ہے. امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر ملا محمد ظریف کو کون اٹھا کے لے کے گیا تھا؟ کہاں تھے تمہارے اس وقت کا ویانا کنونشن؟ لیکن یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اس ملک کی قیادت اسلام آباد کے نواسی یہ ڈالروں کی جھنکار سنتے ہیں، مسلمانوں کی آواز نہیں سنتے. لیکن اسلام آباد کے تخت کے وکیلوں، یہ جو سونامی آ رہا ہے، ذرا توجہ تو کرو کہ مصر کے اندر امریکی چھتری کے اندر 31 سال حکومت کرنے والا 19 دن نہ نکال سکا. یونس کا حکمران جو امریکہ کا مہرا تھا آج ملک بدر ہے، اور اردن، یمن اور دوسرے ممالک کی تصویر ہمارے سامنے ہے. خدا کا خوف کرو اور ہوش کے نہ ہل لو، یہ سونامی تمہیں بہا کے لے جائے گا. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میری اور آپ کی، اس پاکستان کی پوری امت کی بقا اس کے اندر ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں غالب ہو. اس کے مصطفیٰ کے اگر ہم دعوے دار ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف اس ملک کے لیے نہیں، کل امت کے لیے ہم اٹھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری امت ایک جان ہے، جسد واحد ہے. اور اب تو اس جسد واحد پہ اتنے تیر لگ چکے اور اب بھی نہ ہم جاگے تو داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں میں مسلمانوں اپنی داستان زندہ رکھنا چاہتے ہو تو زندہ رہنا چاہتے ہو تو دلیری سے رہنا پڑے گا، ورنہ وہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارا ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں واقعی وہ ہمت نصیب فرمائے، وہ قوت نصیب فرمائے. پاکستان کے 18 کروڑ عوام انہیں ہمت نصیب فرمائے. اور یہ تخت اسلام آباد کے جو مکھی ہیں ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ شاید یہ مواقع دوبارہ نہیں آتے. لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا. اگر یہی حال ہوگا تو یاد رکھو کہ ختم ہو کے رہ جاؤ گے. سونامی نے جہاں اور بہت بہائے
یہاں جو بھی کچھ بھی ہو لیکن تمہارا نام نہیں ہوگا۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو امریکی زنجیروں کو توڑو، اس کی غلامی سے نکلو اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی غلامی کے اندر آ جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔